بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح the one and only the very famous محمد اسامہ علی, پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے اسٹرالوجر, بزنس کنسلٹنٹ, ریلیجیس اسکالر. ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں جو ہونے والا ہے پاکستان میں, ہندوستان میں, دنیا بھر میں, یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں ہونے کیا والا ہے, وہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی سے. آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو سن کے آپ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں, آپ اپنا فیوچر پلان کر سکتے ہیں, کہاں موو کرنا ہے وہ پلان کر سکتے ہیں, چھٹیاں کہاں منانی ہے, رہنا کہاں پہ ہے, جانا کہاں پہ ہے, اور کون سی جگہوں پہ حالات خراب ہونے والے ہیں اور کون سی جگہیں اچھی ہیں, آج کی اس ویڈیو میں. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. کیا ہونے والا ہے آپ نے بتانا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو عزت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, خصوصاً سن لیتے ہیں اور سنتے ہی چلے آ رہے ہیں. اور ورنہ تو بیگم کو کچن میں جا کے کچھ انسٹرکشن اس کی کام والی کو دو تو درمیان سے جو ہے وہ نہیں اس میں گوارا کرتی انٹرپشن. تو بڑی بات ہے کہ آپ لوگ زندگی کی پلاننگز میں ہمیں جو ہے شامل حال کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ریگارڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا پیار ہی ہے جس کے تحت دل کرتا ہے کہ ایک بات کی جائے, اور جتنا ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظر آتا ہے یا ایک وہ انٹویٹیو ورکنگ کے تحت جو نقشے بنتے ہیں, موسٹلی لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. شاید ابھی بھی میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں اسٹرالوجی اصل میں پہلے اتنی زیادہ یوز اس طریقے سے نہیں تھی, بادشاہوں تک محدود تھی یا ٹاپ کریم کلاس, یا پھر میڈیا نے آ کے جیسے ہر چیز کو آپ کو پتا ہے کہ عام ایکسیس میں دیا ہے تو اس کو بھی دیا ہے. اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جو ایک ایسٹرالوجر ہوتا تھا وہ ورسٹائل نہیں تھا. موسٹلی جو پرانے وید یا ویدک اس میں تھے وہ صرف ایسٹرالوجی کی حد تک ہی تھے. تو وہ پھر جب پریڈکشن کرتا ہے اس نے وہی دیکھا جو پڑھا یا سنا یا دیکھا. مثال کے طور پہ اب ہم عموماً یہ تھوڑا سی فاؤنڈیشن بنانی اس لیے ضروری ہے کہ میں نے اب آپ کو 1 by 1 سارے کنٹریز کی سیر کرانی ہے, لیکن یہ پوائنٹ بھی سمجھانا بہت ضروری ہے شاید کہ مرکری چوتھے گھر میں ہو تو کہتے ہیں جی کتابیں جمع کرے گا بندہ, مطلب کتابوں کا شوقین ہوگا, کتابیں رکھے گا, کتابوں سے پیار کرے گا, سینت کے رکھے گا. چوتھے گھر کا مرکری. چوتھا گھر جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ لوگ سوچتے ہوں کہ چوتھا گھر کیسے, چوتھا آپ کے اسینڈنٹ چارٹ سے آپ کے. اچھا اب لیکن یہ جب ہم نے کئی دفعہ برتھ ٹائم ریکٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ اس طرح کے سوالات کر کے ہم وہ پلانٹس کی جو ہے نا وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اب چارٹ بیٹھ گیا. تو آج ڈیجیٹل دور ہے تو اب وہ کتابیں تو نہیں, اب وہ کہے گا جی میرے پاس وہ ای بک ہے, اب میرے پاس تو میرے موبائل میں آرٹیکل سیو ہے یا ایورینڈ ہے یا کوئی اور ایسا ہے ای لائبریری ہے اس کے پاس. تو یہ فرق آ گیا ہے. یہ اب جدید شاید ایسٹرالوجی کو بھی اس صدی میں نئی انٹرپریٹیشنز اور نئی اس کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اب تک جو اللہ تعالیٰ نے عزت بنائی ہوئی ہے یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن اس نئی انداز سے ایسٹرالوجیکل ریڈنگز کو دیکھنا بھی ہے, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا دل لگانے میں یا تھوڑا سا امپریسو ورک کرنے میں کامیاب رہا. اب آتے ہیں جی سب سے پہلے انڈیا گھیرا جا رہا ہے. انڈیا سے شروع کرتے ہیں نا کہ ہمارے ادھر سے پرے سے پانی, پھر پاکستان, پھر یوں چلتے چلے جاتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ گھیرا جا رہا ہے. انڈیا کو مال بیچنا ہے, مال بیچنے کے لیے وہ چائنا سے ایگریمنٹ کر بیٹھا ہے. امریکہ نے ٹیون اپ کرنا ہی کرنا ہے. بنگلہ دیش کا جو آپ کو پتا ہے کہ جو یہ ابھی انقلاب تھا یا پرو امریکن آ گیا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش امریکہ کے قبضے میں نہیں تھا بیسیکلی,
تو اب انہوں نے لے لی ہے قبضے میں. حسینہ کی آخری اگر وہ گفتگو سنیں تو وہ گورا آیا، اس نے مجھے یہ کہا وہ کہا، جو بھی ساری سیکوینس ہے. تو اب اصل میں وہ امریکن قبضے میں اب گیا، اور اب انڈیا کو وہاں سے بھی ٹیون اپ کیا جائے گا. اچھا، ہمارے تو پہلے ہی بہت اچھے دوستانہ تعلقات، دوستانہ سے بڑھ کے پدرانہ تعلقات، اور چائنا سے چاہتا تھا کہ انڈیا کو گھیرا جائے اور انڈیا اس کنفلکٹ میں چلا جائے، اور یہ آپس میں لڑے مڑے، اور ہمارے ڈالر کے چکر جو ہے نا وہ خطرے میں ڈالر ہے بیسیکلی. اس سال 2025 سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ آپ کے امریکن ڈالر کو ہے. اب اس امریکن ڈالر کی جو بچانے کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جائے گا. کیونکہ پیچھے اتنے گولڈ ریزرو نہیں ہے جتنا ڈالر چھاپا پڑا ہے. جتنا ڈالر چھاپ دی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا کا بلیک منی اور مافی، اس لیے وہ الجھائے اتنا رکھتے ہیں کہ کبھی گنتی کا موقع ہی نہ آئے، کہ کبھی کوئی گن ہی نہ سکے کہ کتنا کدھر ہے. ٹھیک. اب جب کا یہ چائنا اور یہ لداخ والی سائڈ پہ انڈیا چائنا کنفلکٹ ہو رہا تھا، تو انڈیا کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس سارے کنفلکٹ سے نکلتا، اور وہ نکل آئے. چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ابھی پچھلے دنوں پہ سائن ہوئے ہیں، اور اس معاملے کو انہوں نے سیٹل ڈاؤن کر لیا. تو یعنی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بیسیکلی امریکہ کا فیلئر ہے، لیکن یہ فیلئر ہے ان آنسر ٹو بنگلہ دیش. اب کیونکہ انڈیا انفلوئنس ادھر سے ختم ہوا، اور بنگلہ دیش انڈین انفلوئنس سے نکل گیا، امریکن انفلوئنس میں چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو مذہبی اور لسانی، وہ ادھر کا ہندو بھی بیٹھ کے اپنا RSS کا اپنے وہ جیسے چھوٹے سے دماغوں سے اپنے حساب سے آپریٹ ہوتا ہے. ہمارا ریڈیکلائز مسلم بھی اسی طرح سوچتا ہے. سارے آپ لوگوں کا کوئی میٹر ہی نہیں، آپ بھیڑیں بکریاں ہیں صرف. یہ مادہ پرستوں کی دنیا، مادے کی گیم ہے. جو موٹا ہے، جو امیر آدمی ہے، وہی نشانے پر ہے، اسی کو ہی الجھانا ہے، اسی سے ہی پیسے نکلوانے ہیں. انڈیا اتنی ایکسپورٹ کر چکا، جتنا ڈالر لے لیا ہے وہ ڈالر واپس چاہیے، سمپل از دیٹ. اور دوسرا، انڈیا کے پاس جو یہ بھاگ کے بڑے عرصے سے ایران سے آئل لے رہا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، اب رشیا سے بھی شروع ہو گیا. لو سونے پہ سہاگا. یہی تمہیں ایران سے کچھ نہیں کہا، رشیا کو ہم نے ٹیون اپ کرنا تھا، تمہارے آئل لینے کی وجہ سے اس کو سہارا ملتا ہے، رشین اکانومی کو بھی. تو یہ چکر کیا ہے؟ تم ہی تو ہمارے الائے تھے، تم ہی تو تھے. لیکن اب پھر اس کا مطلب ہے ہمارا اپنا الائے جو ہے نا، پھر ہم اس کو گندا ہے اچھا ہے جیسا بھی ہے، ڈچ کرتا ہے مچ کرتا ہے، لیکن ہم پھر اب اسی کو ایکٹیویٹ کریں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے. اور ساتھ ہی پھر وہ تو ہمارا اپنا ہی گھر ہے. پھر اسی لیے ہمارے میزائل پروگرام پہ ابھی سینکشنز اور اس کی باتیں نکال لی. اور کچھ دنوں پہ یہ چوہا جو ہے، جیسے جب چھوڑنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے صدام ساری زندگی امریکہ کا ہی رہا، اسی کے حکم پہ کویت پہ گیا، امریکہ کو ادھر بٹھا آیا، پھر سعودیہ پہ اٹیک کیا، ادھر بٹھا آیا، پھر جا کے جو ہے ایران کے ساتھ اتنی لمبی جنگ لڑی. اس نے پورے مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکہ کہتا گیا وہاں حملے کرتا گیا اور ادھر بندے بٹھاتا گیا. فوجیں امریکن فوراً پہنچ جاتی تھی، ہم آپ کی مدد کریں، وہ کہتے ہاں 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 کرو. آج تک نہیں نکلا وہاں سے. اب سیم اسٹریٹجی ہوتی ہے پھر جب اپنا پپیٹ یا اپنا وہ دوست، کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ اپنے دوستوں کو ہی مارتا ہے. اس کے بعد صدام کا پھر جو حشر ہوا، پھر جی ادھر کیمیائی ہتھیار نکل آئے. اب وہ کیمیائی ہتھیار شام پہنچے ہوئے ہیں، جن پہ آج کل وہ بمباری کر رہا ہے اسرائیل. یہ بہانے بنا سب گیمیں ہیں. اصلہ آپ لوگوں کے جو یہ جتنا میں چیلنج دیتا ہوں اس ٹائم، پورا انڈین اور امریکن اور میڈیا جتنا بھی ہے، جتنے دنیا کے اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ جیوش ہیں، وہ کرسچنز ہیں، وہ بدھسٹ ہیں، وہ مسلمز ہیں، وہ جو مرضی ہیں، ذرا اتنے بڑے مذاہب کے آپ لوگ علمبردار اور سب جتنے بھی، ایک بھی بتا دے کہ یہ جتنے جا رہے ہیں یہ شرعی فتویٰ دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی مذہب بھی نہیں دے سکتے. پھر بھی بن رہے ہیں، اور پھر بھی یہ گیمیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں. اب چائنا ہی 1000 سے زیادہ وار ہیڈز بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. بھئی آپ لوگ یار کوئی ترقی کی باتیں کرو، یہ اتنے ہتھیار کس لیے؟ آخر تو مارنے کے لیے ہی ہے نا. کبھی تو چل ہی جائیں گے، اگر بنا لیے تو چل بھی جائیں گے. تو بہرحال
انڈیا کے لیے ٹف ٹائم ہے اپریل مارچ تک انڈیا کو گھیرا جا رہا ہے، انڈیا کو اس طرح کے کسی معاملے میں الجھا دیا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ ہو، وہ کشمیر کو لے کے ہو، جو بھی ہو۔ اب آ جائیں جی، اور انڈیا کے اندر بھی جو فسادات ہیں، جو سکھوں کا معاملہ ہو، دلت کا ہو، یا کوئی اور جو ان کی اسٹیٹس ہیں ان میں بھی کوئی پھوٹ سکتے ہیں، اور یہ جو منی پور یا پاکستانی سوری مسلم ایریاز کو بھی ٹریگر کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا۔ یس، اور جیسے یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی امریکہ کو تو صرف ایک جنگ کا نام لکھ دو نا، سوری امریکہ کہہ رہا ہوں، ان کو اتنا نہیں پتا، انڈیا کے اوپر صرف جنگ لکھ دو، پہلے انڈیا لکھو، اس کے اوپر لکھ دو جنگ، تو انڈین اکانومی اگلی صبح یوں نیچے کو آنے لگے گی، یوں۔ بلکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ گوروں نے ان کو آپریٹ کیسے کیا تھا۔ ان کا ایک وقت تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ستی کیا کرتے تھے، بیگم بھی جلا دیا کرتے تھے، ستی کہتے تھے میرا خیال ہے، ونی تو ہمارے ادھر تھی کوئی ٹرم، تو وہ ساتھ ہی جلا دیتے تھے۔ بہرحال لبے لباب یہ ہے کہ بیگم کو بھی شوہر کے ساتھ ہی جلانا ہے۔ گوروں نے کہا یار یہ بڑا ظلم ہے، یہ بند نہیں کرتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی سائیکی یہ ہے کہ مارکیٹ بند کر دو، تو انہوں نے کہا کہ جس دن کسی علاقے میں کوئی عورت ایسے ستی یا اس طرح سے جلائی جائے گی، اس دن وہاں بزنس نہیں ہوگا، منڈی بند کر دی جائے گی۔ بعض پھر ہندو بنیوں نے دوبارہ جو ہے اس پہ سوچا اور انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں، یہ کاروبار کا گھاٹا نہیں، تو اس لیے انڈیا کے لیے تو صرف جنگ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ اس کے اوپر انڈیا لکھ کے، یہ جو میجر گورواری اتنا تڑپتا رہتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ صرف جو جتنا موٹا ہوتا ہے اس کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی خطرے میں ہوتا ہے۔ ویلے آدمی کو کون سی فکر ہوتی، تو ہمارے ویلے پن پہ بڑا بولتا ہے، میں سوچتا رہتا ہوں، ہنستا رہتا ہوں کہ ویلے آدمی کو کون سی فکر ہوتی ہے، وہ ادھر نہیں سوئے گا، تمہارے آگے سو جائیں گے ہم، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ اور ہم سے مراد یہ سارے لینے لگتے ہیں، خصوصاً یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم پاکستانی آرمی کی بات کر رہے ہیں، ہم پوری قوم ہی آرمی ہے۔ ہاں وہ صحیح کہتا ہے، ہمیں پالا ہی ایسے گیا، پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ پورے کا پورا جہاد میں رہا ہے، اس کو پرمان ہی حزب تحریر اور مطلب وہ کیا نام ضرب مومن اور پتہ نہیں کیسے کیسے لٹریچرز، تو ہم تو سارے ہی آگے سوئیں گے، صرف یہ آرمی کی بات نہیں ہوتی، ہم سے مراد عوام ہوتی ہے۔ پہلے بھی کوئی یہ جتنے افغانستان سے اٹیکرز آئے تھے وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی باضابطہ کوئی میجر جنرل تھا اور کوئی فلانا تھا، ایسے دل کیا تھا آ گئے تھے، اب بھی دل کرے گا تو آ جائیں گے جب کچھ نہیں ہوگا کرنے کو۔ تو شکر کیا کرو جب تک ہمیں IMF مل رہا ہے، شکر کیا کرو جب تک ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، ہم بیزی ہیں، ہم انگیج ہیں، ہمیں ہوپ ہے، ہمیں امید ہے۔ جب یہ امیدیں ختم ہوئی تو پھر انڈیا اپنا گھر ہی ہے بھائی، ایسی مطلب یہاں سے زیادہ تو ادھر بیٹھے ہیں۔ اینی ہاؤ، تو یہ اگلا سال انڈیا کے لیے۔ اب آ جائیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے سر آج پھر اب تھوڑا سا یہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ٹک کے سن لیں۔ پاکستان کے لیے اپوزیشن ابھی کھڈے میں جا رہی ہے، اور یہ تقریباً ان کو بہت زیادہ ابھی توڑا پھوڑا جائے گا، کوئی نئے میکنزم بنیں گے، اور PTI ایک اور جیسے پہلے نام توڑنے پھوڑنے کے عمل سے گزری تھی، اب نئے عمل سے گزرے گی، اور یہ عمل جو ہے یہ کافی حد تک آگے جائے گا، اور اسی ان بٹوین مطلب ابھی ہم کوئی سٹیبلٹی کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہاں نئی حکومت ایک بنے گی، مطلب نئی حکومت وہی بنے گی جو چون چون کا مربع بنا کے نیا فیس چینج کر دیا جائے، بس یہ چانسز ہوں گے۔ پھر اپریل میں پھر کچھ نیا ہوگا، جو اگلے سال اپریل مارچ تک، ہاں اب اپریل مارچ تک ہم موسٹلی ایریاز ہمارے انریسٹ میں ہوں گے، وہ KPK ہو، وہ بلوچستان ہو، فل فلج، اب میرے لفظ فل فلج کو یاد رکھ لیں بس۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کشمیر سائڈ ہے اس سائڈ پہ بھی انریسٹ ہوگا، اور اوور آل پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے انڈیا اور ہم انگیج ہو چکے ہوں گے، ڈیلی بنیادوں پہ، روزانہ کی بنیادوں پہ ہماری ایکسرسائز شروع ہو چکی ہوگی۔ آج ادھر کل ادھر یہ کہانیاں اس وقت تک امید بڑی ہے کہ یہ شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو افغانستان ہے، افغانستان بھی اس کا پارٹ ہوگا،
افغانستان ہماری دوسری سائڈ سے ہو سکتا ہے یہ مدد کے لیے کہہ رہے ہوں، اس طرح کی کوئی سچویشن بن جائے اور طالبان انٹروین کر رہے ہوں ہمارے معاملات میں اگلے سال، یہ بھی پاسبل ہوگا۔ اس کے بعد ایران کے اندر فتنے فساد پھوٹے ہوں گے، ایران کے اندر جو لبرل ہیں وہ بہت زیادہ فساد برپا کریں گے، ایرانی چین کمانڈ چینج ہو جائے، ایرانی جو انریسٹ ہے ود ان دا کنٹری بہت زیادہ ہوگا، اور جو شام کے بعد اسرائیل کے جو اگلے حملے ہیں اب وہ ادھر سے بالکل بے فکر ہو کے کرے گا، جو کہ پہلے اس کو شام میں ریٹیلیشن کا سامنا تھا، کیونکہ شام ظاہری بات ہے ایران کی سپورٹ میں تھا تو وہ اپنا حملہ ایران پہ نہیں کر سکتا تھا اس طریقے سے، اب وہ کھلا کے آئے گا، کیونکہ اب اس کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنا ہی ہے، اب جو وہ جیسے کہتے ہیں جو کسی کا نہیں وہ ہمارا کر کے وہ اس پہ دندناتے پھریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں جی شام پہ، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، پاکستان کا کچھ رہ گیا تو پوچھ لیں اگر کسی کو یہ کوئی آپ کے ذہن میں، ورنہ بھی سیکوینس چلنے دیں۔ اب مجھے شام پہ یہ ہوگا کہ شام پہ رشین پرو گروپس حاوی رہیں گے، اور جو اس میں موسٹلی جو تعداد ہے وہ چیچنز کی لڑاکوں کی ہے، اور یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں جی، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، اور یہ چیچنز ہی موسٹلی ہیں ان میں، اور رشیا نے یہ کوئی اور ہی پینترا بدلا ہے، اور یہ اس طریقے سے اسد یوں نہیں جا سکتا تھا، کمزور تو وہ کب سے بیٹھا تھا، لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہے، یہ شاید ایسی کہانی ہے کہ ان کو اندر گھسیٹ کے لا کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اسرائیل بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ہم پورے دندناتے ان کے ملٹری ایسٹس پہ حملے کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، اور اسرائیل ادھر سے یمن پہ بھی کر رہا ہے، ادھر سے حزب اللہ پہ بھی کر رہا ہے، اور اب ادھر بھی، اور اب ادھر جوڑ پڑنا ہے۔ آپ دیکھیں ترکی کا، میں نے پچھلے سال کہا تھا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ترکی آئے گا، ترکی اب سمٹتا آ گیا، اس کے کنارے تک باتوں میں آ گیا، اب ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں یہ برداشت نہیں کریں گے، کردوں کو یہ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ترکی کی آنکھ اس وقت کھلنی ہے جب ترکی باضابطہ جنگ میں جا چکا ہوگا، اب اس ٹائم ان کی فوجیں شام کے بارڈرز پہ آ چکی ہیں۔ یہی تو شیطان کی چال ہے جس وجہ سے لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس نے لپٹنا کیسے ہے۔ جب مجھے کہتے ہیں نا کہ پریڈکشنز کرتے کیسے ہو تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری جو فارمل ایجوکیشن تھی وہ انٹرنیشنل اکانومی میرا سبجیکٹ تھا، مینجمنٹ ان گورننس اور یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ، جب میں یو کے میں تھا تو بادل نہیں آؤ تو یہ اب ترکی بھی آ گیا چلو ساتھ ہی، یعنی کہ اگلے سال ترکی بھی باضابطہ جنگ میں موجود ہے۔ جی 18-19 منٹ کی ویڈیو ہوگی، 4-5 منٹ اور ہمارے پاس ٹائم ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ گائیڈنس چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہمارے آپ کو اگر پاکستانی اسٹیٹس ہیں جیسے گلف ہے، مڈل ایسٹ ہے، سعودی عرب ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو یہ ملک جن میں رہ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ دیکھیں امریکہ تو اب عام کسی ملک کی طرح اگلے سال ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر بھی وہی لاقانونیت اور آپ لوگوں کو جو انریسٹ ہے یا یہ اس طرح کی چیزیں ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی میسر ہوں گی، بڑی فراوان قدرتی آفات بھی ہوں گی اگلے سال 2025 میں، اپریل مئی جون کے اراؤنڈ جو ہے، مارچ اپریل مئی 3 مہینے لگا لیں، اس کے اندر ایک بہت بڑے قدرتی آفات تو خیر پوری دنیا کو گھیر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کسی بھی ملک کی۔ باقی امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کئی چیزوں میں کمزور ہونے کا سال ہے 2025، تو ظاہری بات ہے اب ہم بھی جی رہے تھے، ایرانی بھی جی رہے تھے، تو امریکن اب جیئیں، ہم اب اس میں تو نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ یہ پورے کا پورا اکنامک سسٹم ہی کہ آگے اس پہ اگلے سال ویڈیو کریں گے اپریل کے بعد جب آنکھیں کھلی ہوں گی،
تو پھر ان کو بتائیں گے جو آج تک کہتے ہیں نا اسلام کوئی مطلب وہ دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ اور امپریکٹیکل سا وہ دکھایا جاتا ہے کہ امیج اسلام کا، وہ اگلے سال بڑا سمجھ آئے گا. اگلے سال انشاءاللہ زندگی رہے گی تو اپریل مئی میں اکنامک سسٹم جو ہے اسلامک اس پہ بات ہونی شروع ہوگی کہ آپ لوگوں کو رائے حل چاہیے ہوگا نا اس وقت. تو ابھی تو سننے کو نہیں ہے کوئی بھی، ابھی تو ایسا لگتا ہے ہم بولتے ہیں تو ان کے خواب ٹوٹتے ہیں جیسے. اچھا یو کے میں ہاں یو کے میں پرابلم ہو سکتی ہے، یورپ میں پرابلم سویر ہوگی. مارچ اپریل کا مہینہ ذرا اپنے الرٹ ہو کے گزاریں، یو کے بھی یورپ بھی. احتیاط میں کیا جاتا ہے، دیکھیں جو فور کاسٹ ہوتی کوئی اتنی لوہے پہ لکیر نہیں ہوتی، نصیب تقدیریں بدلتی ہے اتنی لوگوں کی. وہ ایک بندے کی وجہ سے قدرت کچھ موڑ دے تو موڑ دے. قدرت کے لیے ایک بندہ اپنا بندہ اللہ کا ایک بھی قیمتی ہے. اس کو یہ ہزاروں لاکھوں سے لینا نہیں ہوتا. اس کو ایک بھی اللہ کا ولی ہے، ایک بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ اس کو نہیں اگنور کر سکتا. سسٹم اس کے تحت ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی بندہ چلا جائے اس کے لیے جنگ ہی نہ ہو، ادھر حملہ ہی نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یورپ اور امریکہ یہ جو یو کے والے فیلوز ہیں یہ تو اپنی مارچ اپریل مئی میں ذرا ایک تو کھانے شانے وہ جیسے کہتے ہیں جمع کر کے رکھیں، اور دوسرا کیونکہ فوڈ ایکسپینسو ہو جائے گی راستے اگر بند ہوئے یا کچھ اور اس طرح کے مسائل ہوئے. اور تیسرا یہ ہوگا کہ پچھلے پاکستانی جو رشتہ دار ہیں گاؤں پنڈ کے ان سے بھی ہیلو ہائے رکھیں، ان کو بھی تحفے تحائف بھیجتے رہیں. ہو سکتا ہے ادھر ہی آنا پڑے. جنگ بے شک ادھر بھی ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ادھر پھر بھی وہ جیسے کہتے ہیں انوائرمنٹ اتنا رتھلیس نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر پھر بھی بھڑولوں میں گندمیں چاول لوگوں کے پاس کٹھے پڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اوور آل اگر کہیں کہ یہ جو ہاں کینیڈا میں بھی یہ سارے مسائل کا سامنا رہے گا. آسٹریلیا میں بھی فساد پھوٹ سکتے ہیں، یہ جیسے آپ کے یو کے میں پھوٹے تھے یہ جو ریسیزم کائنڈ آف، وہ آسٹریلیا میں بھی پھوٹ سکتے. تو اس کے علاوہ اب آپ نے وہ ٹریک سے اتار دیا تھا، اب اگر کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ان کے بارے میں بتا دیں. سعودی عرب کا نمبر اینڈ پہ ہے. سعودی عرب کا نمبر جو ہے نا وہ اینڈ پہ ہوگا، اور یو اے ای پہلے ہوگا، قطر بعد میں ہوگا، اینڈ پہ سعودی عرب ہوگا. تو یہ ترتیب ہوگی آگے جنگوں میں انوالو ہونے کی بھی. اور ان کی تو آخری دم تک کوشش ہوگی کہ ہم انوالو نہ ہوں. لیکن جیسے ترکی کو نہیں پتا چل رہا ویسے ہی ابھی آپ دیکھیے گا نا، ترکی جب چلا گیا نا پھر آپ لوگوں کو ان ملکوں کے بھی جانے کی یقین آ جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ترکی کیسے. ابھی جب ترکی لپٹا تو پھر آپ کو باقی بھی سارے سمجھ آ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. یہ ہونے والا ہے. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.